بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ اور چائنا کی جھڑپ کی صورت میں امریکہ کا کیا ہدف ہوگا؟ پاکستان میں آج عید منائی جا رہی ہے۔ مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے، صدر اردوان۔ روسی فوج نے ابھی سنجیدہ کارروائی کی ہی کہاں ہے، صدر پیوٹن۔ دنیا میں مارے جانے والے اہم عالمی رہنما۔ کولمبو میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو۔ اسرائیلی صدر جو بائیڈن کے دورہ مشرق وسطیٰ پر غیر معمولی پرجوش۔ حاجی واپسی پر دو کنکریاں امپورٹڈ شیطانوں کے لیے بھی پاکستان ساتھ لائیں، شیخ رشید احمد۔ احسن اقبال کو دیکھ کر لوگوں نے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ مسلمان ٹینس کھلاڑی نے تاریخ رقم کر دی۔ برطانوی خاتون کی وصیت کے مطابق ان کی قبر پر قرآنی آیت لکھی گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ کسی ممکنہ جھڑپ کی صورت میں چائنا مسلح افواج کا کمانڈ کنٹرول میکانزم اور لاجسٹک عناصر ہمارا ہدف ہوں گے۔ ہمارے آپریشن پلاننگ میں لاجسٹک کی اولین توجہ طلب موضوعات میں شامل ہو گیا ہے۔ لاجسٹک کی اہمیت کو ہم نے 24 فروری سے جاری روس یوکرین جنگ میں بھی واضح شکل میں دیکھا ہے۔ امریکی فورس کا سامنا چائنا جیسے ملک سے ہونے کی صورت میں امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماری حکمت عملی سب سے پہلے نرم اہداف کو نشانہ بنانا ہوگی، اور یہ نرم نکات لاجسٹک اور کمانڈ کنٹرول میکانزم ہوں گے۔ حالیہ 20 سالوں سے چائنا بھی امریکی فوج کے کمانڈ کنٹرول مرکز کو کمزور کرنے کے پہلو پر کام کر رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ امریکی فوج آپریشنوں کے دوران کمانڈ کنٹرول کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ اگر کوئی جھڑپ ہوئی تو وہ بھی ہمارے کمانڈ کنٹرول میکانزم کو نشانہ بنائیں گے۔ پاکستان میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ میری طرف سے بھی دوستو، آپ سب کو عید قربان مبارک، اور جس نے مجھے عید مبارک کہا ہے ان کو خیر مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اسلامی دنیا کو مزید استحکام، امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مجھے جاپان کے سابق وزیر اعظم کے ایک مسلح حملے کے نتیجے میں مرنے پر دلی صدمہ پہنچا ہے۔ حملے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے پر مجھے شدید افسوس دلایا ہے۔ میں اس مذموم حملے کے ظالمین کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں ان کے اہل خانہ، ان کے پرستاروں، جاپانی عوام اور حکومت سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین کو خبردار کیا ہے کہ ابھی تو ہماری فوج نے سنجیدہ جنگی کارروائی کی ہی نہیں ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے پارلیمان سے خطاب میں یوکرین کو دھمکی دی ہے کہ یا تو ہماری شرائط مان لے یا پھر مزید ابتر حالات کے لیے تیار ہو جائے۔ صدر پیوٹن نے یوکرین کو خبردار کیا کہ گو جنگ کو 5 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب بھی ہم نے سنجیدہ جنگی کارروائی شروع ہی نہیں کی ہے۔ اگر سنجیدہ کارروائیاں کر دیں تو کیا ہوگا؟ روسی صدر نے یوکرین جنگ کے باعث مزید اقتصادی اور معاشی پابندیاں عائد کرنے پر امریکہ اور مغربی ممالک کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ قومی سلامتی پر کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرین کے صدر نے 2 روز پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی یوکرین ریکوری کانفرنس سے خطاب میں کہا تھا کہ جنگ سے تباہ حال ملک کی بحالی اور اس کی تعمیر کے لیے $750 ارب کی ضرورت ہوگی۔ یاد رہے کہ روس نے اس برس فروری کے آخر میں یوکرین میں اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں اور تاحال 2 سے زائد شہروں پر قابض ہے اور کئی دیگر شہروں کو بیلاروس کی سرحد استعمال کرتے ہوئے نشانہ بنا رہا ہے۔
انتخابی مہم کے دوران حملے میں مارے جانے والے جاپان کے سابق وزیر اعظم کا نام اب دنیا میں مارے جانے والے اہم رہنماؤں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا اور بڑا نام سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا ہے، جن کو سن 1963 میں ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں گولی مار کر مار دیا گیا تھا۔ مصر کے صدر انور سادات کو قاہرہ میں 6 اکتوبر سن 1981 کو فوجی پریڈ کے دوران انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو 31 اکتوبر سن 1984 کو مصر کے صدر انور سادات کو قاہرہ میں 6 اکتوبر سن 1981 کو فوجی پریڈ کے دوران انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو 31 اکتوبر سن 1984 کو دہلی میں اندرا گاندھی کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم بنے اور 1990 تک اس عہدے پر رہے۔ راجیو گاندھی کو مئی 1991 میں نشانہ بنایا جب وہ انتخابی مہم میں شریک تھے۔ سویڈن کے وزیر اعظم اولوف پالمے کو فروری سن 1986 میں جب وہ اسٹاک ہوم میں ایک سینما سے اپنی اہلیہ کے ہمراہ گھر جانے نکلے تھے۔ اس واردات کی وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ الجیریا کے صدر محمد بوزیاف کو جون سن 1992 میں ان کے باڈی گارڈ نے اس وقت حملہ کر دیا جب وہ خطاب کر رہے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم رابن کو نومبر 1995 میں اس وقت قریب سے 3 گولیاں چلا کر مار دیا گیا جب وہ تل ابیب میں ایک ریلی میں شریک تھے۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی سابق وزیر اعظم کو دسمبر 2007 میں ایک حملے اور فائرنگ کے واقعے میں اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ موئز ہیٹی کے صدر کو سن 2021 میں ان کی نجی رہائش گاہ پر رات کے وقت کمانڈوز کی طرف سے حملہ کر کے مار دیا گیا تھا۔ اس کیس کی تفتیش جاری ہے۔ دعا ہے دوستو کہ اللہ پاک عمران خان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور صدر کی برطرفی کا مطالبہ کرنے کے لیے ایک طے شدہ ریلی سے پہلے فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ رہائشیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں۔ کرفیو کا یہ حکم نامہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت مخالف ہزاروں مظاہرین دارالحکومت میں داخل ہو چکے ہیں تاکہ ملک کے بدترین معاشی بحران پر صدر سے استعفیٰ لینے کے لیے دباؤ ڈال سکیں۔ سری لنکا میں اس وقت اشیاء ضروریہ کی شدید قلت ہے اور اس کی 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی اس برس کے آغاز سے ہی مہنگائی اور بجلی کے طویل بلیک آؤٹ برداشت کر رہی ہے۔ مظاہرین کئی ماہ سے صدر کے کولمبو دفتر کے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ معاشی بد انتظامی کی وجہ سے ان پر استعفے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ 20,000 فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور خواتین پر مشتمل ایک آپریشن جمعے کی سپہر شروع کیا گیا تھا۔ کم سے کم 3 ججوں کی جانب سے ہفتے کے روز ہونے والے احتجاج کو کالعدم قرار دینے سے انکار کرنے کے بعد صوبوں سے مزید فوجیوں کو دارالحکومت کولمبو طلب کر لیا گیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے دور میں ہونے والے معاہدہ ابراہم نے مشرق وسطیٰ کو بدل کر رکھ دیا۔ صدر جو بائیڈن نے صدر اوباما کے ساتھ نائب صدر کے طور پر جو مشرق وسطیٰ دیکھا تھا وہ اب اس سے مختلف ہو چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اب ایک بدلہ ہوا اور نیا ماحول ہے۔ اس نئے ماحول میں اسرائیل امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ جو بائیڈن نے بطور نائب صدر جس مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا تھا اب یہ وہ والا خطہ نہیں رہا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جو بائیڈن 13 سے 15 جولائی کے دوران اسرائیل اور اس کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے جہاں ان کی اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ بعد میں وہ 15 جولائی کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے جہاں ان کی سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ امریکی معاہدہ ابراہم کے حوالے سے مزید پیش رفت کے لیے بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ جب سے جو بائیڈن نے صدارت سنبھالی ہے امریکی انتظامیہ مسلسل معاہدہ ابراہم کے حوالے سے پیش رفت کو مضبوط کر رہی ہے۔
حالانکہ یہ وہ امریکی انتظامیہ نہیں ہے جس نے معاہدہ ابراہم کرایا تھا، بلکہ یہ ایک مختلف انتظامیہ ہے۔ صدر جو بائیڈن انتظامیہ پوری طرح معاہدہ ابراہم کی پیش رفت کے حوالے سے آن بورڈ ہے۔ بحرین اور امارات کے ساتھ اسرائیلی تعلقات کے نارمل ہو جانے کے بعد مراکش کی صدر ٹرمپ کے دور میں کیے گئے ایک معاہدے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی طرف مائل ہے۔ اسرائیل بڑا پرجوش ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کئی دوسرے ممالک کے ساتھ بھی معاہدہ ابراہم شمولیت کے لیے بات چیت جاری رہے گی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاہدہ ابراہم سے خطے کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے جن کے ساتھ اسرائیل کے پہلے سے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، جیسا کہ اردن اور مصر کے ساتھ اسرائیلی تجارت حالیہ برسوں کے دوران 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور معاہدہ ابراہم کا بیانیہ ان ممالک تک بھی پھیلے گا جو اب تک اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے اس بیانیہ کا پھیلاؤ حکمرانوں تک تو پھیل سکتا ہے لیکن عوام تک نہیں۔ عوام کی اسرائیل کے خلاف نفرت برقرار رہے گی۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاسی قصابوں نے مویشی منڈی کی رونق ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار عام ہے اور سرمایہ کاری نایاب۔ غریب گھریلو سامان بیچ رہا ہے، بچوں کو اسکولوں سے اٹھا رہا ہے۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد اب گیس کی قیمت بڑھے گی تو لگ پتہ جائے گا۔ حاجی واپسی پر 2 کنکریاں امپورٹڈ شیطانوں کے لیے بھی پاکستان ساتھ لیں۔ مہنگائی کی شرح 34% بڑھ گئی ہے، غریب کو بھاشن نہیں راشن چاہیے۔ پنجاب میں ضمنی انتخاب کا نتیجہ سیاسی منظرنامہ بدل کر رکھ دے گا۔ حکومت اپنے کیسز تیزی سے ختم کروا رہی ہے۔ ابھی میرے 3 سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس بلا کر حکومت نے کم ظرفی اور ذہنی پستی کا ثبوت دیا ہے۔ احسن اقبال کے خلاف ایک ریسٹورنٹ میں چور چور کے نعرے لگ گئے۔ احسن اقبال بھیرا انٹرچینج پر ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کی چیزیں لینے گئے تو وہاں انہیں دیکھ کر خواتین اور بچوں نے زور زور سے چور چور کے نعرے لگا دیے۔ احسن اقبال نے جواب میں انہیں کہا کہ یہ عمران خان کے جاہل ہیں۔ واقعے کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ میں کافی لینے کے لیے کاؤنٹر پر کھڑا تھا کہ وہاں کئی فیملیاں میرے پاس آ گئیں جنہوں نے آتے ہی میرے ساتھ بدتمیزی اور چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ احسن اقبال نے بتایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آئیں ہاتھ اٹھائیں، جس نے چوری کی ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اور اگر کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے تو اس جھوٹے الزام لگانے پر خدا کی لعنت ہو۔ میرے ساتھ آمین کہیں تو وہ لوگ کچھ کہے بغیر چور چور کہتے ہوئے چلے گئے۔ احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کی تربیت عمران نیازی نے کی ہے۔ عام زندگی میں لوگ انہیں پڑھا لکھا سمجھتے ہوں گے لیکن تہذیب محض تعلیم سے نہیں آتی۔ والدین کی تربیت، صحبت اور زندگی میں انسان کسے فالو کرتا ہے، یہ عناصر انسان کو خواہ وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہو اسے گوار بھی بنا سکتے ہیں۔ تیونس کی 27 سالہ ٹینس اسٹار خاتون انس جابر نے ومبلڈن ٹورنامنٹ میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ سنگل کے فائنل میں کامیابی حاصل کر کے پہلی عرب اور افریقی مسلمان خاتون کھلاڑی بن گئی جس نے ایک ٹینس گرینڈ سلیم ایونٹ جیتا۔ انس جابر کو ان کے ملک کے لوگ وزیر خوشی کے نام سے جانتے اور پکارتے ہیں۔ وہ 2021 میں ایک WTA ٹورنامنٹ جیتنے والی پہلی عرب خاتون کھلاڑی بنی اور اس کے بعد ٹاپ 10 کھلاڑیوں میں بھی شامل رہیں۔ لیکن ومبلڈن میں کامیابی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انس جابر کا کہنا تھا کہ وہ حقیقتاً اس ٹرافی کو چومنے اور تھامنے کے لیے انتہائی بے چین اور بے قرار تھیں، اور انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اس مرتبہ تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ انس جابر کو اس مرتبہ اب تک ٹورنامنٹ میں صرف 2 سیٹس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سنگل فائنل کھیلنے والی دونوں کھلاڑی اس سے پہلے 3 بار ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکی ہیں، جن میں سے 2 مرتبہ انس جابر نے کامیابی اپنے نام کی تھی۔ رب
العزت جسے چاہے توفیق بخشے اور جسے چاہے نہ دے، یہ اس کی مرضی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن پر رب کی بہت مہربانیاں تھیں، وہ انگریز سے مسلمان ہوئی اور پھر اللہ کے گھر کا دیدار کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے برطانوی خاتون کا نام ایولن کوبولڈ تھا اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا تبدیل کر کے سیدہ زینب رکھا۔ وہ پہلی برطانوی خاتون تھی جنہوں نے فریضہ حج ادا کیا۔ سیدہ زینب کے والد ایک نواب تھے۔ وہ اکثر دنیا کے مختلف حصوں جیسے کہ کینیڈا اور چین کی سیر کرنے جاتے تھے، جبکہ ان کی والدہ بھی کسی نواب کی بیٹی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ دن جو میں نے مکہ میں ایمان کی روشنی کے ساتھ گزارے، مدینہ اور اس کے باغات، اس کا سکون اور اس کی دلکشی، وہ سب ان کے لیے معنی خیز تھا۔ اسلام قبول کرنے والی برطانوی خاتون نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ وہ اپنی الجزائر کی سہیلیوں کے ساتھ اکثر مساجد جاتی تھی اور غیر ارادی طور پر دل سے ایک مسلمان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاید ہمیشہ سے ہی مسلمان تھی۔ اس کے بعد سیدہ زینب کو سعودی بادشاہ کی جانب سے مکہ آنے اور حج کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سیدہ زینب کا قرآن پاک سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ ان کی وصیت کے مطابق آج ان کی قبر پر قرآنی آیات تحریر ہیں۔ باسی کھانے، پھل، سبزیوں اور جان لیوا اعصابی گیسوں کی منٹوں میں شناخت کرنے والا ایک دستی قلم بنایا گیا ہے جس کی نب ان گیسوں کی موجودگی میں رنگ بدلتی ہے، بالخصوص جن کی بدبو اور رنگت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کھانے پینے کی بہت سی اشیاء خراب ہونے پر بھی گیس کے بخارات خارج کرتی ہیں جنہیں ہم سونگھ نہیں سکتے۔ اس پین کو چائنا میں شینزن انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز نے کئی اداروں کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ یہ اپنی خوبیوں کی بنا پر مضر کیمیکل کی انتہائی معمولی مقدار بھی نوٹ کر سکتا ہے۔ مضر کیمیکل ان سے چپکنے کے بعد ایک طرح کے رنگ دار روشنی خارج کرنے لگتے ہیں، لیکن اب سے قبل یہ سارے نظام مائعات یعنی لیکوڈ پر مبنی تھے۔ جیسے ہی کوئی گیس خارج ہوتی ہے یا کسی غذا کے سڑنے سے بخارات نکلتے ہیں تو اس کا سرا روشن ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مچھلی معمولی بھی پرانی ہوگی تو یہ سینسر اسے فوری طور پر شناخت کر لے گا۔ جرمن ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پرندے اپنی بہتری کے لیے اپنے رویے، معاشرتی برتاؤ اور دیگر انداز کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم پرندوں کی نقل مکانی ہے اور ایک دوسرے سے سیکھتے بھی ہیں۔ 1920 کے عشرے میں برطانیہ میں گریٹ ٹٹس چڑیاؤں نے دودھ کی بوتل کا اوپری پلاسٹک یا المونیم چادر کھول کر اس پر لگی چکنائی چاٹنی شروع کی تھی۔ اس کے بعد پورے برطانیہ میں چڑیا اس ہنر کی ماہر بن گئی تھی۔ ماہرین نے غذا حاصل کرنے کے لیے نئے طریقوں کو اختراع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح وہ اپنا تبدیل ہوتا ہوا معاشرہ تشکیل دیتی ہیں۔ بسا اوقات ایک پرندہ یہ سکھاتا ہے اور تمام چڑیاں اسے اپنا لیتی ہیں۔ اس کے بعد تیزی سے یہ رویہ پرندوں کی پوری آبادی میں پھیل جاتا ہے۔ اس اسٹڈی سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پرندوں کی آبادی تیزی سے اپنے پرانے رویوں کو بدل لیتی ہے۔ اس تجربے میں جنگل سے پکڑی گئی چڑیاؤں پر بھی تجربات کیے گئے اور انہیں نئے کام سکھائے گئے تو انہوں نے اسے فوری طور پر اختیار کر لیا۔ برطانوی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ لال چقندر کا رس ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ اور دماغی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ ایکسیٹر یونیورسٹی میں ماہرین کی ایک ٹیم نے 70 سے 80 سال کے بزرگوں کو تحقیق میں شریک کیا۔ ان میں سے نصف بزرگوں کو 10 دن تک روزانہ سرخ چقندر کے خالص اور اصلی رس کا تقریباً 1 گلاس پلایا، جبکہ باقی نصف بزرگوں کو پلائے گئے رس میں سے اس کے اہم غذائی اجزاء الگ کیے جا چکے تھے، تاہم وہ دیکھنے میں سرخ چقندر کے اصل رس جیسا ہی لگتا تھا۔ 10 دن گزرنے کے بعد جب ان تمام بزرگوں کے دل، رگوں اور دماغ کی صحت کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ سرخ چقندر کا اصل اور خالص رس پینے والے بزرگوں میں رگوں کے اندر خون کا بہاؤ بہتر تھا، جس کا دل کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان بزرگوں کی دماغی صحت بھی نمایاں طور پر بہتر رہی۔
اسی تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ میں پائے جانے والے مفید جراثیم چقندر میں وافر مقدار میں موجود غیر نامیاتی نائٹریٹ مرکبات کو نائٹرک ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں، جو نہ صرف ہمارے دل اور خون کی رگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ دماغی صلاحیتوں کے لیے بھی بہت مفید ہیں۔ آن لائن ریسرچ جرنل ریڈوکس بائیولوجی کے تازہ شمارے میں شائع شدہ آرٹیکل میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے منہ کے جراثیموں کی افادیت واضح ہوئی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اگر سرخ چقندر سے کوئی طبی مسئلہ نہ ہو تو بزرگ افراد اس کے خالص رس کا صرف 1 گلاس روزانہ پی کر اپنے دل و دماغ کی صحت بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔